ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون قال تعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم محبتنا درود پاک صلی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا أبا فاطمة الزهراء حضرت گرامی دوستان محترم، انتہائی معزز و محترم علماء کرام، حاضرین گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ فضل و کرم احسان عظیم، اللہ پاک نے ہمیں آج اس خوبصورت محفل کو سجا کر اس میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور یہ اس کا فضل ہے۔ اس ماہانہ محفل میں جو ہر مہینے سجائی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حاضری کی توفیق دی، اور آج کی محفل اس ہستی کے ساتھ منسوب ہے کہ جو ہستی مصطفیٰ سے منسوب ہے۔ آج ہم ان کا ذکر کریں گے جو کل بھی مصطفیٰ کے ساتھ تھے اور آج بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہیں، اور قیامت کے دن بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہوں گے۔ اور یہ ہماری خوش بختی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال بعد اس ہستی کے ذکر کی توفیق عطا فرمائی۔ کہاں سیدنا ابو بکر صدیق یار غار مصطفیٰ، حضور کے سفر اور حضر، گھر کے باہر کے ساتھی، ہر جگہ حضور کے ساتھ، حتیٰ کہ آج بھی مصطفیٰ کے ساتھ۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ آج بھی روضہ انور میں گنبد خضراء کے نیچے مصطفیٰ کے ساتھ آرام فرما ہونے والے سیدنا ابو بکر صدیق یہ ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ لوگو غلامی ہو تو ایسی ہو، اور یاری ہو تو ایسی ہو۔ وہ علامہ اقبال نے کہا نا سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں، ان کی زندگی کا نچوڑ نکالا حضرت ابو بکر صدیق۔ فرمایا پروانے کو شمع اور بلبل کو پھول بس، ٹھیک ہے نا جی؟ پروانہ جب بھی آئے گا شمع کی طرف، اور بلبل پھول کی طرف جائے گی۔ علامہ اقبال نے بڑی حسین یہ تمثیل پیش کی، مثال دی ہے کہ جس طرح پروانہ شمع کی طرف جاتا ہے، بلبل پھول کی طرف جاتی ہے، فرمایا پروانے کو شمع، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق جن کا ذکر ہم نے کرنا ہے، اور ایسی غلامی کی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایسی کہ واحد صحابی ہیں حضرت ابو بکر صدیق، 1,00,000 کم و بیش ہمارے آقا کے 1,00,000 کم و بیش 24,000 صحابہ اکرام ہیں، 24,000 صحابہ اکرام، اور ہر کسی کی صحابیت کو ہم مانتے ہیں۔ جو ایمان کی حالت میں حضور کی بارگاہ میں حضور کو دیکھا وہ صحابی ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ احترام، عزت، ان کے پاؤں کی دھول بھی ہمارے سر کا تاج ہے۔ ساری دنیا کے غوث کتب ابدال بھی اکٹھے ہو جائیں،
تو حضرت بلال کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ صحابی کا مقام آپ ذہن میں رکھا کریں۔ یہ دریدہ دہن لوگ، گستاخ، بے ادب، جن کی نہ دنیا نہ ان کی آخرت، بڑی آسانی کے ساتھ نعوذ باللہ استغفر اللہ ایسی تبرہ بازی کرتے ہیں ان صحابہ اکرام پر۔ دوستان محترم، حضور نے فرمایا جب ایسے شخص کو دیکھو یہ کہا کرو لعنت اللہ علیکم، تم پر خدا کی لعنت ہو، جو صحابہ کو برا کہنے والا ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ چاند کی طرف کوئی تھوکنے والے، چاند کی طرف منہ کر کے تھوکے تو چاند کا کچھ بگڑے گا؟ تھوک اپنے منہ پہ آئے گا۔ مصطفیٰ نے تو ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، ان کو مقام ہی وہ عطا فرما دیا ہے کہ سارے انسان مل کر ساری عمر دوڑ لگاتے رہیں، وہ تو ابو بکر صدیق کے قدموں کی دھول کو بھی نہیں پا سکتے۔ اس منزل وہ بلند مقام عطا فرما۔ دیکھیں کیسا خوبصورت عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا، اور ان کی عزت کس وجہ سے ہے؟ حضور کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ مصطفیٰ کی وجہ سے ہے نا۔ اگر فرض کریں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دامن سے وابستہ نہ ہوتے، بڑا خاندان تھا، اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی شریف الطبع تھے، نفیس آدمی تھے، 37 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا ابو بکر صدیق نے، زنا اور شراب عام ہونے کے باوجود کبھی نہ شراب کے قریب گئے نہ برائی کے قریب گئے، اور ایک روایت کے مطابق آپ نے کبھی خانہ کعبے میں جو بت تھے کبھی ان کو سجدہ بھی نہیں کیا۔ اتنے شریف الطبع انسان تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے یار بھی مصطفیٰ کے لیے چنا تو بڑا ہی حسین انتخاب فرمایا، پہلا یار۔ دوستان محترم، اور وہ حضور کے سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے غلام بنے۔ دوستان محترم، یہ جو ہے نا وفاداری کرنا، یہ کہتے ہیں محبت کا دعویٰ کرنا آسان ہے مگر نبھانا بڑا مشکل ہے۔ یاری لگانی آسان ہے، یاری نبھانی بہت مشکل ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام زندہ ہے، کام زندہ ہے، شخصیت زندہ ہے، ان کا فیض زندہ ہے۔ دوستان محترم، آپ کا ذکر زندہ ہے فقط اس لیے انہوں نے مصطفیٰ پہ جان بھی قربان کی، مال بھی قربان کیا، اولاد بھی قربان کی، زندگی بھی قربان کی۔ آپ نے ہر چیز مصطفیٰ پہ قربان کر دی، اور حضور نے اٹھا کر ابو بکر صدیق کو اوج ثریا پر بٹھا دیا۔ دوستان محترم، اب اندازہ کریں سیدنا ابو بکر صدیق، ہاں وہ نمازی تھے، اور یہ جو صدیق بنے ہیں پہلے صدیق نہیں تھے، پہلے عبد القعبہ تھے، ان کا نام عبد القعبہ تھا حضرت ابو بکر صدیق کا۔ اسلام قبول کیا تو حضور نے ان کا نام عبداللہ رکھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد سرکار نے ان کا نام عبد القعبہ سے عبداللہ رکھا، اور ابو بکر آپ کی کنیت ہے، ابو بکر کنیت ہے۔ یہ جو ہے نا بکر، بکر کا معنی، اس کے بڑے معنی علماء کرام نے یہاں فرمائے ہیں۔ تو آپ کی کنیت ہے ابو بکر، بکر کا باپ، مگر اس کے معنی کے حوالے سے فرماتے ہیں بکر کا ایک معنی ہے جب صبح سورج نکلتا ہے نا، اس کی پہلی جو شعاع نکلتی ہے اس کو بکر کہتے ہیں۔ صبح سورج نکلتا ہے پہلی شعاع کو بکر کہتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کی نبوت کا سورج طلوع ہوا، اللہ نے پہلی شعاع ابو بکر کو بنا دیا، پہلی شعاع تھی حضور کے اعلان نبوت کے بعد۔ دوستان محترم، اور ایک ورد میں بکر اس کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز کا آغاز کیا جائے، آغاز ہو، چونکہ دین اسلام کی تبلیغ ہونے کے بعد عملاً دین اسلام کا آغاز ابو بکر صدیق سے ہوا، اس لیے بھی آپ کو ابو بکر یعنی آغاز ہونے کا باپ، آپ سے آغاز ہی دین اسلام کا آپ سے ہوا۔ اور ادھر حضور نبی کریم صلی اللہ، اور حضور نے فرمایا نا ابو بکر صدیق آتے رہے جاتے رہے، حضور کے پاس بیٹھتے رہے، سارے معاملات جناب محبت اور ادب پیار اور محبت کے۔ تو شام میں گئے، وہ قصہ آپ نے سنا ہوگا آپ کے اسلام قبول کرنے کا، چاند جولی میں آ گیا خواب میں، صبح اٹھے عیسائی راہب کے پاس گئے، میں نے رات یہ خواب دیکھا ہے، فرمایا آیا کہاں سے ہے؟ فرمایا مکہ سے آیا ہوں، وہاں کوئی اللہ کے نبی آیا ہے؟ فرمایا آئے ہیں، نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
فرمایا پھر تو خوش نصیب ہے. وہ رہا بھی کتنا بڑا عالم ہوگا. اس نے کہا وہ جو نبی آیا ہے نا اس کی نبوت کا چاند تیری جولی میں آنے والا ہے. تیری جولی میں آنے والا ہے. یعنی وہ نوید جو تھی، بشارت جو تھی، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر صدیق کو خواب میں بیان فرمائی. اور جب حضور کے پاس آتے ہیں، سفر شام کے بعد آئے، فرمایا ابو بکر اتنے دن ہو گئے اعلان نبوت کیا، تو نے تو میری ہر بات، تو میرا بچپن کا ساتھی ہے، تو میری بات نہیں مانی. ازراہ تفنن بعد نے لکھا ہے، آپ نے کہا کہ آپ میرے دوست ہیں لیکن نبوت کی کوئی دلیل، کوئی اپنا معجزہ کوئی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً فرمایا جو خواب شام میں دیکھا وہ کافی نہیں ہے. دیکھو اس کا معنی ہے سرکار کو اللہ نے نبوت عطا کی اور ساتھ علم غیب بھی عطا فرما دیا. حضور کو کہاں خواب دیکھی؟ فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ. ابو بکر کا اگلا کلمہ کون تھا حضرت کا؟ فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، واشہد ان رسول اللہ، اور میں دل سے گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں. دوستان محترم، اس دور میں اسلام قبول کیا. آج کتنے دنیا میں مسلمان؟ 1 ارب سے 1.5 ارب کے قریب مسلمان اس وقت ہیں. 1.5 ارب. اگر اس وقت کے 1.5 ارب لوگوں کی لسٹ بنائی جائے اور ہر کسی کا نام جنوب امریکہ کے مسلمان، افریقہ کے مسلمان، یورپ کے مسلمان، ایشیا کے مسلمان، ہندو پاک بر صغیر پاک و ہند کے مسلمان 1 ارب کی لسٹ بنائی تو ہمارا نمبر کہاں جا کے آئے گا؟ ٹھیک ہے نا جی؟ پتہ نہیں کتنے کروڑ نمبر ہوگا ہمارا، یا ارب ہا نمبر پہ جا کے ہمارا نام آئے. اور اگر 1400 سال کے مسلمانوں کی لسٹ بنائے تو ہمارا نام کہاں آئے گا؟ اب ذرا اندازہ کریں عظمت اس شخص کی، اس ہستی کی. دوستان محترم، قیامت کے دن یہ لسٹ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی سب کی، یا اللہ تیرے محبوب کے امتی، وہ ابو بکر صدیق سے لے کر آخری بندے تک، جب ساری لسٹ پیش ہوگی ہم کروڑویں نمبر پر ہوں گے، ارب ہا نمبر پہ ہوں گے. کتنا خوش قسمت ہوگا اس لسٹ میں سب سے اوپر نام ابو بکر صدیق کا ہوگا. دوستان محترم، یہ ان کا ذکر کر رہے ہیں ہم، ان کا ذکر. سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. اور حضور کو پتہ کتنا پیار تھا، ابو بکر صدیق کو بھی پیار ہے، مصطفیٰ کو بھی پیار ہے. ان کا ذکر. کچھ لوگ ان چیزوں کے قائل ہو، نماز پڑھا کریں، یہ ذکر اذکار آپ محفلیں سجا کر بیٹھ جاتے ہیں، کبھی صحابہ کی، کبھی ولیوں کی، کبھی اہل بیت کی. آپ ذکر، سرکار نے فرمایا ذکر الصالحین کفارہ، ذکر الصالحین کفارۃ الذنوب. حضور نے فرمایا صالحین کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے. میرے سارے علماء بھی بیٹھے ہیں، جو کم ذرا پڑھے لکھے وہ بھی بیٹھے ہیں، مجھ جیسا جاہل بھی آپ کے درمیان بیٹھا ہے. دوستان محترم، علم تھوڑا ہو یا زیادہ ہو یہ بات ذہن میں رکھیں، جہاں بھی بیٹھیں صالحین کا ذکر کریں، صالحین کا ذکر کریں. اور ابو بکر صدیق تو بہت اوپر ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. صالحین تو 4تھا نمبر اللہ نے بیان فرمایا ہے، یہ جو صراط مستقیم جن کا راستہ ہے. فرمایا ذکر الصالحین کفارۃ الذنوب. فرمایا کبھی بیٹھو تو شیخ عبد القادر جیلانی کا ذکر کرو، کبھی بیٹھو تو دادا حجویری کا، ارے کبھی بیٹھو تو بابا فرید کا ذکر کرو، بیٹھو تو سلطان باہو کی باتیں چھیڑ دو، بیٹھو تو حضرت مجدد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا ذکر کرو، اور کہیں بیٹھو اولیاء کرام کا ذکر کرو. مولا کیوں؟ فرمایا ان کا ذکر کرتے جاؤ گے میں تمہارے گناہ معاف کرتا جاؤں گا. یہ حدیث میں نے عرض کی ہے. اللہ اللہ کرنا بھی ذکر ہے. دوستان محترم، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں فنا اتنا کر دیا کہ ان کا نام زندہ ہے، ان کا نام لینے سے اللہ ہمیں نیکیاں عطا فرماتا ہے. اب مجھے یہ بتائیں، صالحین کے ذکر کا یہ فیض ہے کفارہ، کفارۃ الذنوب. ذنوب ہمارے گناہ جو ہیں ان کو اللہ پاک مٹا رہا ہے، معافی دے رہا ہے. اگر صالحین کے ذکر کے یہ مقام ہے، ان کے اوپر اللہ نے فرمایا شہداء ہے، تو شہداء کا مقام کیا ہوگا؟ شہداء کے اوپر صدیقین ہیں، صدیقین کے ذکر کا مقام کیا ہوگا؟ اور وہ شخص جس کو اللہ نے سارے صدیقوں کا اکبر بنا دیا ہے، اس کے ذکر کا مقام کیا ہوگا؟ صدیق اکبر، صدیق اکبر.
तमाम सिद्दीकों के सरदार हैं, फिर उनके ऊपर नबी हैं, फिर रसूल हैं, फिर उलुल अज़म रसूल हैं, और उलुल अज़म रसूलों से ऊपर जाके फिर मेरे मुस्तफ़ा सबसे ऊपर हुजूर का मुकाम है। तो इनका जिक्र करना भी इबादत है। क्या है? गुनाहों का कफ़ारा है। जितनी देर अबू बकर सिद्दीक, और ये मोहब्बत की इलामत नहीं कि बैठे हैं अबू बकर सिद्दीक के जिक्र की महफिल को सजाकर, और आपने फरमाया, सरकार ने, हुजूर ने फरमाया, क़यामत के दिन हुजूर ने फरमाया, दुनिया में मैंने सबके एहसानात को बदला दे दिए, जो अबू बकर ने मुझ पर एहसान किया ना, मैं बदला नहीं दे सका। कमाल मोहब्बत है अबू बकर सिद्दीक से। या रसूल अल्लाह, कोई कमी है आपके पास? कोई माल की कमी है, दुनिया की कमी, आखिरत की कमी, जन्नत की कमी, नेमत की कमी, रहमत की कमी, बख्शिश व मगफिरत की कमी? या रसूल अल्लाह, किस बात की कमी है? आप कह रहे हैं कि अबू बकर सिद्दीक के मैंने एहसानों का बदला मैं नहीं दे सका। हुजूर ने फरमाया, नादानो सब कुछ है, मैं तुम्हें अपने यार की अजमत बताना चाहता हूँ। मेरे यार की अजमत क्या है, मेरे यार का मुकाम क्या है? और फरमाया, मैं नहीं दे सका। क़यामत के दिन अल्लाह अबू बकर सिद्दीक को इसके जो एहसानात मुझ पर हैं, अबू बकर को अल्लाह पाक उस दिन इसका अजर अता फरमाएगा, जज़ा देगा। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक से हुजूर ने फरमाया, तू सबसे पहले जन्नत में जाएगा, तू सबसे पहले जन्नत में जाएगा। फरमाया, या रसूल अल्लाह, और मुझसे मोहब्बत करने वाले, मुझसे मोहब्बत करने वाले? सरकार ने फरमाया, अबू बकर, ये भी तुझसे वादा है, आगे आगे तू होगा, क़यामत तक जो तुझसे मोहब्बत करने वाला है वो तेरे पीछे पीछे होगा। वो तेरे पीछे पीछे होगा। भाई मुझे बताएं, अगर गौस पाक जन्नत में लेके जाएंगे, अगर मेरा मुर्शद, मेरा पीर मुझे जन्नत में लेके जाएगा, तो अबू बकर सिद्दीक से बड़ा मुर्शद कौन है भाई? उनसे बड़ा वली कौन है? सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दी। इसलिए उनके जिक्र को अपनी महफिलों में बैठे ना कहीं भी, वहाँ अल्लाह का जिक्र किया करें, हुजूर का जिक्र किया करें, सहाबा का, अहले बैत तौर का और औलिया किराम का जिक्र किया करें। अपनी महफिलों को गंदा ना किया करें, उनको सुथरा किया करें, पाकीज़ा रखा करें। एक हदीस में हुजूर ने फरमाया ना, आपने फरमाया, अब यहाँ बैठे हैं हम, अल्हम्दुलिल्लाह, तिलावत, नात, बयान, ये सारा अल्लाह का जिक्र हो रहा है। सरकार ने फरमाया, किसी महफिल में अल्लाह का जिक्र ना हो और मुझ पर दरूद ना भेजा जाए उस महफिल में, तो सरकार दो आलम ने फरमाया, वो ऐसे है कि जैसे लोग किसी बदबूदार मुर्दार के पास बैठे हुए हैं। बदबूदार मुर्दार के पास बैठे, दुनिया की बातें, सियासत की बातें, दौलत की बातें, कारोबार की बातें, उनको पता ही नहीं अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता क्या है। लोगों इस बात की तरफ ना देखा करें, बड़ी आलीशान गाड़ी में जा रहा है, ये देखा करो अल्लाह ने उसकी ज़ुबान पे जिक्र मुस्तफ़ा भी जारी किया या नहीं किया है। बड़े आलीशान महल्लात में बड़ा कारोबारी लैंडलॉर्ड और मिलों का मालिक है, उसको एक अल्लाह के जिक्र की तौफीक ही नहीं, तो करना क्या है? ये गरीब व सादा ही अच्छा है, सुबह शाम मदीने वाले को याद करता है, आंखों से आंसू तो जारी होते हैं। दोस्तों, हुजूर को याद करके रोता तो है। मैं गरीब हूँ तो क्या है, वो किसी ने कहा ना, मैं गरीब हूँ तो क्या है, मेरा दिल तो बादशाह है, मैं अभी पुकार लूँगा, नहीं दूर है मदीना, और फ़कीर को छेड़ना ना, मैं बैठा 7 चक में हूँ, पर मदीने वाले से मेरा डायरेक्ट राब्ता भी है। सुभान अल्लाह। उलमा इकबाल फरमाते हैं ना, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, दो आलम से करती है बेगाना दिल को। ज़रा लगाएं तो सही ना, मुस्तफ़ा के ग़ुलाम तो बने ना। दोस्तान मोहतरम, मुस्तफ़ा के ग़ुलाम तो बने, दो आलम की, कि दो आलम की हैसियत किया दुनिया और आखिरत की, फ़कीर के सामने, मुस्तफ़ा के ग़ुलाम के सामने। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज़्ज़त आशनाई। या रसूल अल्लाह, जब से आपसे लगाई है ना, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरी सरकार है वैसा नहीं कोई। सुभान अल्लाह अज़ीम व बिहम्दिही। उस मर्द कलंदर की नज़र में दोस्तान मोहतरम इस बात की, ये वो दो आलम से बेगाना हो जाता है, ना दुनिया से चाहिए ना आखिरत चाहिए, बस मौला मुझे मेरा यार चाहिए, मुझे मेरा यार चाहिए। हमारे शेख हैं, हमारे पीर मुर्शिद सिंध में, क्योंकि मैं उनके करीब, बहुत सारे आपके माशाल्लाह सब हम पीरों के मानने वाले हैं, और हमारे कोई ना कोई मुर्शिद, और हर किसी का मुर्शिद बाकमाल है।
اگر یہ نہ مانا تو فیض بھی نہیں ملتا. مرشد ہر حال میں اس کو باکمال سمجھا کرے، محبت دل میں. اتنی بڑی اللہ پاک نے ان کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، مگر میں نے ان کو دیکھا کہ جب ہم بیٹھتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے. دوستان محترم، ابھی سوشل میڈیا پہ بھی خبر آپ نے شاید دیکھی ہو، یہ زرداری کی بیٹی کا نکاح ہوا نا، انہوں نے نکاح پڑھایا تھا، وہ بیٹھے ہوئے تھے. ابھی مغرب کے وقت حضرت کا فون بھی آیا، تھوڑی بات ہوئی آپ سے، تو انہوں نے اسپیشل ریکویسٹ کیا کہ نکاح. ایسی بے نیازی ہے ان میں نے دیکھی. یہ نہیں کہ وہ چلے گئے جناب نکاح، نہیں، وہاں تو لائن لگی علماء کی، بڑے بڑے مشائخ کی زرداری کے گھر کے باہر. لیکن اس نے کہا کہ یہ حضرت صاحب نکاح پڑھائیں تو پھر ٹھیک ہے حضرت صاحب، مگر اسپیشل ریکویسٹ پھر ان کو جانا پڑا اور سارے دوستوں نے کہا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں اتنی، لیکن ایسی بے نیازی ہے. اگر آپ شخصیت دیکھیں گے نا، شخصیت آپ دیکھیں گے، آپ کہیں گے یار اتنی سادہ شخصیت، اتنا سادہ آدمی. باہر لوگ جناب بڑے بڑے لوگ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. مجھے کہنے لگے پیر صاحب، پیار سے کہتے پیر، مجھے کہتے پیر صاحب ایسا کریں، یہ دنیا نہیں ہمیں چھوڑے گی، آپ اگر میرے ساتھ آ جائیں نا تو یہاں سے نکلے کسی جنگل میں ڈیرا لگائیں، کسی جنگل میں جا کے ڈیرا لگائیں. میں نے کہا حضرت اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ یا کہتے بغداد میں جا کر غوث پاک کے قدموں میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں. دو عالم سے کرتی بیگانہ دل کو. دستان محترم، سادی سی چپل پہنی اور سادے سے کپڑے پہنے اور بڑے بڑے لوگ پیچھے اور جا رہے ہیں حضرت صاحب. ایک دن میں بیٹھا ہوا تو ڈی سی صاحب کو فون آیا، تھوڑا ٹائم چاہیے، میں نے حضرت سے ضروری ملنا ہے. خلیفہ صاحب نے سنا، بعد میں بتایا کہ صحیح وہ آیا تھا، فون آیا تھا ڈی سی صاحب کا، تو انہوں نے تھوڑا ٹائم مانگا. صحیح کہتے چھوڑے، اس نے کس لیے آنا ہے؟ دنیا کے لیے آنا ہے. اس نے کوئی دنیاوی بات کرنی، دنیاوی کام کے لیے آنا ہے. اس نے کون سا اللہ کے لیے آنا ہے؟ بس کہتے وہ فون آیا تو اسے کہنا کہ میں بہت مصروف. لوگ دوڑے دوڑے جاتے ہیں دوستان محترم آفیسرز کی طرف. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. 1400 سال بعد تیرے میرے مرشد کے دل میں مصطفیٰ بس جائے، اس کا یہ عالم ہے جس نے 24 گھنٹے سامنے بیٹھ کر مصطفیٰ کو اپنی نظریں سے دیکھا ہے. دستان محترم، جس نے 24 گھنٹے مصطفیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور دیکھا ہی نہیں، اس نے نہیں دیکھا بلکہ مصطفیٰ نے بھی دیکھا، حضور نے بھی دیکھا. دوستان محترم، نقشبندی یہاں تشریف فرمائے حضرت پیر مظفر اقبال نقشبندی صاحب، آپ اور حضرت ڈاکٹر صاحب نقشبندی. اچھا جی، ہاں جی، ہمارے پیر صاحب ہیں حضرت قبلہ سائیں حافظ غلام محمد سوہو محمودی قادری سلسلے میں حافظ غلام محمد سوہو محمودی قادری اب کے اسم گرامی. انشاءاللہ کبھی آئے تو آپ کو زیارت بھی کروائیں گے. ڈسکورڈ کئی دفعہ ہمارے پاس آئے ہیں، انشاءاللہ آئیں تو انشاءاللہ ضرور. دوستان محترم، آج جس کے دل میں حضور بس جائیں اس کے لیے دنیا کی حقیقت. اور دیکھیں وہ نقشبندی ہے نا، حضرت خواجہ باقی باللہ، حضرت مجدد الفسانی، وہ نان بھائی کا واقعہ سنا نا کہ حضرت باقی باللہ نے کہا کہ ماں کیا مانگتا ہے، اپنے بورچی سے کہا. اس نے آدھی رات مہمان آگے کھانا لے کر آئے، بڑے خوش ہوئے کہ میرے مہمانوں کو کھانا لانگری جو لے کر آیا ہے. فرمایا مانگ، تو مانگے گا میں دوں گا. حضرت پکی بات؟ فرمایا پکی بات. فرمایا پھر میں جو مانگوں ملے گا؟ آپ نے کہا بالکل میں دوں گا. اس نے کہا حضرت پھر جیسے آپ ہیں ویسا مجھے بھی بنا دیں اس میں. ویسا مجھے. دوستان محترم، اب فیض دیکھیں نا، میں آپ کو حضور کی صحبت تک لے کر جاؤں گا. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا بیلیا یہ بات ٹھیک ہے لیکن برداشت نہیں کر سکے گا، میں نے تو کئی سال لگا کے یہ مقام حاصل کیا اور تم ایک راج منگنے اللہ دے بندے ہیں. لیکن حضرت فرمایا نہیں حضرت وعدہ دینا تو ٹھیک ہے، نہیں تو تاری مرضی، آپ وعدہ کر چکے تھے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ نے نظر فرمائی اس پر، بے ہوش ہوا. دوستان محترم، صبح سب نے دیکھا بھئی لانگری کہاں ہے؟ فرمایا بیٹھا ہے.
وہ ادھر جائیں تو خواجہ باقی باللہ، لنگر میں جائیں لنگر خانے میں خواجہ باقی باللہ بیٹھے، فرمایا حضرت صاحب وہاں بیٹھے ہیں، فرمایا حضرت صاحب نہیں، وہ لانگری ہے، سرکار نے رات اس کو بھی اپنے جیسا بنا دیا، اس کو بھی اپنا۔ چند دن کے بعد وہ وصال کر گیا، وہ وصال کر گیا۔ اب مجھے یہ بتائیں دوستو، ایک مرشد کی نظر نے کیا نا جی، اور لانگری نے کوئی رات عبادت کی تھی، کوئی مجاہدے، کوئی چلے کاٹے تھے؟ نہیں، اس کے مرشد کی نظر نے۔ اور مجھے بتائیں مکے کے 10 سالوں میں، غار ثور کی 3 راتوں میں، اور مدینہ منورہ کے 10 سالوں میں ابو بکر صدیق مصطفیٰ کو دیکھتے رہے، مصطفیٰ ابو بکر صدیق کو دیکھتے رہے، اور کتنی مرتبہ حضور نے فرمایا ابو بکر مانگو جو مانگو ملے گا، جو مانگو وہ ملے گا۔ اور ابو بکر یہی کہتے رہے، النظر الی وجہ رسول اللہ، یا رسول اللہ میں یہی مانگتا ہوں بس آپ کا چہرہ سامنے ہو۔ ابو بکر 24 گھنٹے مصطفیٰ کو دیکھتا رہے۔ دستان محترم، تو سرکار نے ابو بکر صدیق کو کیا عطا فرمایا ہوگا، کیا فیوزات عطا فرمائے ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی فرمائے، عمر فاروق لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، میرے آقا نے فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دوستان محترم، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، فرمایا ابو بکر ایک عرض ہے، تیرے پاس بڑی نیکیاں ہیں، فرمایا بہت زیادہ، اللہ کا کرم ہے۔ وہ سرکار نے فرمایا نا، اب اما عائشہ صدیقہ، یا رسول اللہ آسمان کی ستارے رات تھی، کس کی اتنی نیکیاں ہیں؟ حضور نے فرمایا عمر کی۔ کس کی؟ عمر کی۔ مجھے بتائیں علم غیب ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا، وہ جس کی آنکھ میں ہی کالا موتی آ جائے نا، وہ ہر چیز کو کالا کالا دیکھتا ہے، جس میں تنقیدی پہلو پیدا ہو جائے وہ دیکھتا اسی طرح ہے، اور جس کی نظریں صاف ہیں اس کو سب کچھ صاف ہی نظر آتا ہے۔ دستان محترم، حضرت فرمائے عمر کی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ، میرا باپ 24 گھنٹے قربانیاں دینے والا، قربان ہونے والا، فوراً کہا وہ ابھی یا رسول اللہ، اور میرے ابا جان، یا رسول اللہ میرا ابا۔ انہوں نے فرمایا نا، اتنے آسمان کے ستارے، اتنی نیکیاں، جس کو بڑا عظیم آدمی اور ہے بھی ایسی، ہم عمر فاروق کی نیکیاں، فرمایا وہ ابھی اور میرے ابا جان۔ حضور نے فرمایا عائشہ تیرے باپ کا مقام یہ ہے، عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف، تیرے باپ کی ایک نیکی ایک طرف، تیرے باپ کی ایک نیکی۔ وہ ایک نیکی کون سی تھی؟ اب میرے مصطفیٰ کا مقام بھی دیکھیں، حضور کا وہ ایک نیکی جو تھی، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق نے کوئی 2 رکعتوں میں قرآن ختم کیا تھا، بڑا اخلاص سے حج کیا تھا یا عمرہ کیا تھا، بے روزے بڑے پاکیزہ رکھے تھے، ہر عبادت ہی پاکیزہ ان کی۔ دوستان محترم، مگر یہ کون سی نیکی تھی؟ یہ نیکی تھی جو حضور ابو بکر صدیق نے اپنے آقا کی 3 دن غار ثور میں خدمت کی نا، غار ثور میں خدمت کی، ڈنگ بھی برداشت کیے سانپ کے، اور لوگوں کا خوف بھی برداشت کیا، اور جان کی قربانی دے کر حضور فرمایا ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، غار کی ایک نیکی ایک طرف۔ اور حضرت عمر کہتے تھے ابو بکر تیری اتنی نیکیاں ہیں، میری ساری نیکیاں تو لے لے، وہ غار والی نیکی مجھے عطا کر دے اس وقت۔ دوستان محترم، اب میں رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ دوستان، ایک نیکی اتنی باری ابو بکر صدیق کی، حضور کی خدمت کی۔ عمر جیسے کہہ رہے ہیں جلیل القدر صحابی، ایک نیکی مجھے دے دے، ساری لے لے، میری ساری لے لے، اور قیامت کے دن حضور نے فرمایا ایک ایک نیکی کا اجر دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ ایک نیکی اٹھائی جائے کہ نماز قبول ہے، اچھا اس کا اتنا اجر دے دو، روزہ قبول ہے، اتنا دے دو، یہ قبول ہے۔ اور جب ابو بکر صدیق کی یہ نیکی قیامت کے دن کھولی جائے گی، جس کو سیدنا عمر فاروق نے کہا
کہ ساری لے لو مجھے یہ دے دو. اور قیامت کے دن ابو بکر صدیق کی جب یہ نیکی کھولی جائے گی پھر جب اللہ ان کو اجر دینے بھر آئے گا تو بنے گی کیا؟ اور اللہ لازم پوچھے گا ابو بکر اب بولنا تیرا کام ہے، عطا کرنا میرا کام ہے. اب کہنا تیرا کام ہے اور عطا کرنا میرا کام ہے. پھر سارے محبین ہوں گے اور حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے پیچھے. مگر یہ بات میں پھر آپ سے کہوں ملی کیسے؟ مصطفیٰ پر جان نثاری سے. قبیلہ ان کا بھی اچھا تھا، 7ویں پشت پہ حضور سے ملتا ہے پیچھے ان کا خاندان، قریشی تھے. مگر آگے قبیلہ مختلف تھا. خاندان قریش حضور بنو ہاشم میں سے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق بنو قیم میں سے. ان کا ایک بڑا دادا قیم گزرا تھا، بعد نے بنو تمیم لکھا ہے لیکن اصل قیم ہے، بنو قیم. بڑا دادا ان کا قیم گزرا تھا، اس کی بنو قیم کی اولاد لیکن تھے قریش میں سے. حضور وہ بھی کہتے ہیں میں بھی بڑے خاندان کا آدمی ہوں. مگر قربان جائیں آپ خانہ کعبے گئے، کلمہ پڑھنے کے بعد گئے اور جا کر بلند آواز میں اللہ اللہ، باوجود معاشرے کے بڑے ہونے کے باوجود بھی کافروں نے ان کو بھی معاف نہیں کیا. ابو جہل آ گیا، ابو لہب، ظالموں نے کسی نے پتھر اٹھا لیا، کسی نے سوٹا اٹھا لیا، کسی نے ڈنڈا. ابو بکر کی وہ پٹائی کی، اب گر گئے، بے ہوش ہو گئے. گھر والے دوڑے آئے، ابھی کوئی مسلمان نہیں ہوا. گھر والوں میں سے انہوں نے نبض دیکھی، بڑی ہلکی نبض ہے. ایک بندہ کھڑا ہو گیا ان کے خاندان کا، وہ بھی مسلمان نہیں تھا. اس نے کہا اگر ہمارے ابو بکر کو کچھ ہو گیا ہم بدلہ لیں گے. یہاں تک نوبت اٹھا کر گھر لے کر گئے، مردہ حالت میں، نہیں مردہ حالت تھی، گھر لے کر گئے، ان کو ہوش دلائے. اٹھے جب ان کی آنکھ کھلی تو ابو بکر کی پہلی بات یہ تھی میرے مصطفیٰ کیسے ہیں، میرے حضور کیسے ہیں. دستان محترم وفا کرنا بہت مشکل ہے. فرمایا میں نے جس دن کلمہ پڑھا، ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میرے پاس 40,000 دینار تھے. درہم چاندی کا ہوتا تھا، دینار سونے کا سکہ. فرمایا وہ میرے پاس 40,000 دینار تھے. میں نے کلمہ پڑھنے کے بعد کہا اب میرے نہیں ہیں، اب میرے نبی کے ہیں. جس طرح حضور کہیں گے میں ویسے ہی خرچ کروں گا. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں نے 40,000 دینار سارے کے سارے مصطفیٰ کے حکم پر میں نے خرچ کر دیے. اور مکے میں ایک بہت بڑی قربانی دی حضرت ابو بکر صدیق. آپ کا ایک مقام یہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق کا، آپ مزاج آشنائے رسول تھے، حضور کے مزاج کو سمجھتے تھے. ٹھیک ہے نا جی؟ یہ کچھ مرید ہوتے ہیں پیر کو سمجھ، پیر صاحب بیٹھے ہیں نا تو اب پیر صاحب کا دل کرتا ہے کہ چائے ہو، کوئی بات ایسی ہو، مرید سمجھ آتا ہے پیر صاحب کو چائے کی ضرورت ہے، اس وقت جناب ٹھنڈے پانی کی ضرورت ہے، مزاج سمجھ آتا ہے. اچھا اس وقت پیر صاحب کا موڈ ٹھیک نہیں، مرید کوئی آگے نہ آئے بھی حضرت صاحب وہ موڈ اچھا نہیں. اور کس وقت موڈ اچھا ہے پھر لائن لگا دیتے ہیں آؤ آج حضرت موج میں ہے، آتے جاؤ اور لیتے جاؤ. یہ مزاج حضرت ابو بکر صدیق مزاج آشنا تھے. حضور گزرے، سیدنا بلال ریت پر لیٹے ہوئے ہیں، پتھر ان کے سینے پر ہے، امیہ بن خلف کوڑا لے کر کھڑا ہے اور حضرت بلال کہہ رہے ہیں الاحد احد احد. وہ کہتا نہیں اس کو چھوڑ، محمد کے رب کو چھوڑ، میرے رب کی بات کر. بلال کہتا احد احد احد. اس وقت چونکہ ابھی مسلمان آغاز ہو رہا تھا اور غلبہ کی حیثیت نہیں تھی، حضور نے دیکھا تو نہ جانے دل میں کیا آئی، آ کر بیٹھے اور دل سے کوئی بات نکلی. ابو بکر صدیق نے نہیں پوچھا، کوئی مشورہ نہیں کیا. یہ کہتے ہیں قربانی دینا دوستان محترم. اور ایسے ہی ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنا دیا. جناب خلیفہ تو ان کا حق ہی نہیں تھا اور خلیفہ حضرت علی نے بننا تھا. اور پھر یہ تو وہ ایسی باتیں نادانوں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتخاب کر کے گئے تھے. اتنے بڑے منصب اللہ رسول کی مرضی کے بغیر کسی کو مل جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا. اتنا بڑا منصب. آپ نے تقریباً 27 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے 17 یا 27 نمازیں حضور کے حکم پر مصطفیٰ کی غیر موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کے مسئلے پر نمازیں پڑھائی ہیں. آپ نے نمازیں پڑھائی. آپ نے فرمایا مرو ابو بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے. سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ میرے ابا جان بڑے رقیق القلب ہیں، وہ نہیں آپ کے بغیر نماز پڑھیں گے، آپ مسلح پر نہیں ہوں گے تو نماز نہیں پڑھی جائے گی، کسی اور سے کہیں.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ فیصلہ میرا نہیں میرے رب کا ہے، آپ کے بعد مصلی پر کھڑا ہوگا تو ابو بکر ہی کھڑا ہوگا۔ دوستان محترم، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا۔ وہ میرا جب ہجرت کی رات تھی، یہ چیدہ باتیں آپ کی کیونکہ وقت کم ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق آپ میں اس ہجرت کی رات جب غار ثور میں آئے، کھانا پانی ختم ہو گیا، 3 دن وہاں قیام کیا، اللہ آپ کو جانا نصیب کرے، اور اب غار ثور کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، چڑھنا بڑا مشکل ہے، بڑا لمبا سفر ہے اوپر۔ حضرت ابو بکر صدیق پریشان ہوئے، آپ پریشان ہوئے کہ اب کافر بھی پیچھے ہیں، ہماری طاقت میں ہیں، اگر دیکھ لیں تو کیا بنے گا، پھر 3 دن ہیں، 1 دن کا کھانا وہ تو ختم ہو گیا، پیچھے سپلائی ہوتی تھی لیکن کافروں کا ڈر بھی تھا، وہاں تک کھانا پہنچانا اتنا آسان نہیں تھا۔ آپ کو اتنی شدید پیاس لگی، کہہ دیا یا رسول اللہ پیاس لگی ہے، مجھے پیاس لگی۔ علماء کرام نے واقعہ بیان کیا ہوگا، مگر ابو بکر کی عظمت تو دیکھیں، اور میرے مصطفیٰ کے اختیار بھی دیکھیں، اور غار ثور کی تنہائی بھی دیکھیں، میں قربان جاؤں کیسی بے نیازی ہے مولا، اختیار بھی اتنا دے رہا ہے مصطفیٰ کو اور تنہا بھی اتنا کر رہا ہے اپنے نبی کو، امتحان اور آزمائش بھی اتنے اپنے محبوب کے اللہ پاک نے لیے۔ فرمایا پیاس لگی ہے، حضور نے فرمایا اذهب الی صدر الغار فاشرب، حضور نے فرمایا یہ پیچھے جا کر پانی پی لو۔ ابو بکر صدیق کو پتا ہے غار میں ہے، پہاڑ ہے، یہاں چشمہ نہیں، پانی نہیں، کچھ بھی نہیں، حضور سے پانی کا کہا، حضور نے کہا پیچھے جا کر پانی پی لو۔ ابو بکر نے دوسری بات نہیں کی، اٹھے پیچھے گئے، چشمہ جاری ہے، پانی پیا اور ٹھنڈا پانی، واپس آئے، حضور نے فرمایا شرب تھا، آپ پانی پی لیا؟ فرمایا نم شرب تو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں نے پانی پی لیا۔ پھر کہا یا رسول اللہ میں قربان جو ہی پانی کہاں سے آ گیا، میں چرت ہو گیا، پانی اتنا اور ایسا میٹھا ٹھنڈا خوشبودار پانی میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ فرمایا ابو بکر یہ تیرے لیے تھا، جب تو نے پانی مانگا اللہ نے جنت کے فرشتے سے کہا جلدی کرو حوض کوثر کا ایک کنیکشن مصطفیٰ کے غار میں کر دو، حوض کوثر کا ایک کنیکشن۔ حق جاری اگر اس حال میں ابو بکر صدیق کے لیے پانی آ سکتا تھا اور آیا کہ کربلا میں نہیں آ سکتا تھا؟ بعض لوگ بڑی تنقیدی پہلو نکل، اچھا اگر اللہ کے نبی کے کہنے پر پانی آ گیا تو اللہ کے نبی کے کہنے پر وہ جناب کافر پیچھے لگ رہے، وہ نیست و نبود کیوں نہیں ہوئے؟ وہ نادانوں، یہ اللہ کے انداز ہے، یہ نبی کے آزمائش تھی۔ اور وہ بھی تو دن دیکھو نا، جس مکے سے حضور رات کو نکلے تھے، 8 سال بعد 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا اور حضور واپس آئے اور دن کو مکے میں داخل ہوئے، اور سرکار نے فرمایا آج کون سامنے آئے گا، آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ سارے ابو سفیان اور سارے اکٹھے، انہوں نے کہا جی آج تے خیر نہیں، مسلمان ہزاروں کی تعداد میں، ہر کسی کے پاس تلوار ہے، نیزہ ہے، ہم نے جتنا تنگ کیا تو محمد اور اس کے ساتھیوں کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اب ہم سے اچھا سلوک نہیں کریں گے۔ میرے آقا نے سب سے کہا بتاؤ کیا سلوک کیا جائے تمہارے ساتھ؟ اچھا وہ سارا مجمع کھڑا تھا، وہ ایک سردار ابو سفیان تھے، انہوں نے آگے ہو کر کہا، انہوں نے کہا جی سلوک جو بھی کرنا ہے ہمیں تو ایک بات پتہ ہے، ہم نے بچپن سے تمہیں جوانی تک اے محمد دیکھا ہے، ہمیں اتنا پتہ ہے کہ تو بھی کریم ہے، تیرا باپ بھی کریم تھا، تو بھی کریم، تیرا باپ بھی کریم، انت کریم و ابن الکریم۔ حضور نے جب یہ بات سنی، حضور نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، حضور نے جن کے ان کے وہم و گمان بھی نہیں تھا، مرد سارے گھر میں خدا حافظ کہہ کے آئے تھے، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو ہیں وہ ہماری گردنیں جدا کریں گے، اور عورتوں کو اور بچوں کو روتا چھوڑ کے آئے تھے۔ جب حضور نے یہ کہا آج تمہارا کوئی مواخذہ نہیں، جاؤ میں نے سب کو معاف بھی کر دیا، آزاد بھی کر دیا، اور سنو جو بھاگ گیا ہے اس کو بھی پیغام بھیجو، واپس آنا اس کا کام ہے، رحمت عطا کرنا میرا کام ہے۔ دوستان محترم، حضرت ابو بکر صدیق کے لیے وہ پانی آیا،
وہاں پر. اور پھر پتہ کیا ہے حضرت ابو بکر یا رسول اللہ کہ من عین ھذا الماء، یہ پانی کہاں سے آیا؟ حضور نے فرمایا ابو بکر جنت سے. جب تو نے کہا تو اللہ نے فوراً فرشتے کو حکم دیا یہ کنیکشن کر دو. تو حضرت ابو بکر صدیق نے اگلی بات کی علی ھذہ المنزلۃ عند اللہ، کیا اللہ کے نزدیک میرا یہ مقام ہے؟ ابو بکر میں یعنی اپنی نفی کی، میری وہ پنجابی کہتے ہیں میری اتنی اوقات، میری یہ اوقات، میری اتنی اوقات، میرے لیے جنت کا پانی آئے. تو سرکار نے مسکرا کر کہا ابو بکر تمہیں معلوم نہیں تیرا مقام اس سے بھی زیادہ ہے، اصل تیرا مقام اس سے بھی زیادہ ہے. منہاج العابدین امام غزالی یہ روایت بیان فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا ابو بکر کو مقام ملا نمازوں کی وجہ سے نہیں، روزوں کی وجہ سے نہیں، عبادت اور شب بیداری کی وجہ سے نہیں، فرمایا ابو بکر صدیق کو مقام ملا ہے اس کے دل کی وجہ سے، اس کے دل کی وجہ سے. یا رسول اللہ دل کا کیا معنی؟ حضور نے فرمایا ابو بکر کے دل میں کوئی شے ہے جس نے اس کو بلند کر دیا ہے. وہ شے کیا تھی؟ فرمایا النظر الی وجہ رسول اللہ، مصطفیٰ کے چہرے کو اتنا دیکھا تھا جس طرح چہرہ مصطفیٰ آنکھوں میں تھا اسی طرح ابو بکر کے دل میں تھا. وہ حضور کی محبت تھی، وہ حضور کی ذات تھی. دوستان محترم، وہ سیدنا ابو بکر صدیق. اور پھر اس غار میں اللہ نے کہا اذ یقول لصاحبہ، کٹو تفسیر جناب. یہ جو منکرین عظمت صحابہ ہیں وہ ذرا اس آیت کی تناظر میں بتا دیں بھئی غار میں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، غار میں 2 تھے یا 3 تھے بھئی؟ یہ ہر مسلمان کو پتا کتنے تھے؟ ایک سرکار تھے، ایک ابو بکر صدیق، 2 ہی تھے نا جی، تیسرے کا ذکر ہی نہیں ہے. اللہ نے قرآن ثانی اثنین 2 کا ذکر اللہ نے فرمایا. اذ ہما فی الغار، ہما یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس میں اشارہ حضور اللہ نے فرمایا وہ 2 جب غار میں تھے. پھر ابو بکر جب بہت پریشان ہوئے نا اللہ نے فرمایا میں تمہیں ایک اور منظر بتاؤں. اذ یقول لصاحبہ، جب نبی نے اپنے صحابی سے کہا. اذ یقول لصاحبہ، صاحب کا لفظ 1,24,000 صحابہ اکرام کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ نے کسی صحابی کو قرآن میں صحابی نہیں کہا اور صحابہ کے لیے صحابی کا لفظ استعمال نہیں ہوا. معاہو اور کئی الفاظ اللہ پاک نے استعمال فرمائے. دوستان محترم یہ بھی عظمت سیدنا ابو بکر صدیق کا ایک پہلو ہے. اللہ نے صرف حضرت ابو بکر صدیق وہ شخصیت ہیں جن کے لیے اللہ پاک نے قرآن میں صحابی کا لفظ استعمال کیا. یعنی اگر صحابی ہونے کی سند اللہ نے پیش کی ہے تو ابو بکر صدیق کی پیش کی ہے. حضرت عمر کو صحابی نہیں کہا، عثمان غنی کو صحابی، مولا علی کو صحابی، کسی صحابی کو اللہ نے صحابی نہیں کہا. پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیں لصاحبہ، اللہ نے صرف ابو بکر صدیق کو کہا. امام قرطبی، امام فخر الدین رازی، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے مفسرین فرماتے ہیں اس آیت کی روح سے، اس آیت میں اللہ نے چونکہ اپنے مصطفیٰ کے یار ابو بکر صدیق کو صحابی کہا، اب جو بندہ ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرے گا وہ نص قرآنی کا انکار کرے گا، اور جو نص قرآنی کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا. ابو بکر صدیق کی صحابیت کا منکر جو ہے وہ کافر ہے. جو ان کو اس کو اللہ نے قرآن پاک میں اللہ پاک نے صحابی کے لفظ سے صحابی قرار دیا ہے. دوستان محترم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ والذی جاء بالصدق جو میں نے آیت پڑھی تھی اس حوالے سے آپ کو علم ہے، اللہ نے 2 صدیقوں کا ذکر کیا، ایک صاحب صدق کا ذکر کیا، ایک صاحب تصدیق کا ذکر کیا، اور قسم کا ذکر کہا. والذی قسم ہے اس کی، واو باز نے یہاں واو قسمیہ بیان کیا قسم کے ساتھ. والذی جاء بالصدق جو سچ لے کر آیا، وصدق بہ ایک سچ لے کر آیا اور ایک نے اس سچ کی تصدیق کی، سچ کی تصدیق کی. اولئک هم المتقون، وہ صاحب تقوی ہیں، میں نے ان کو تقوی عطا فرمایا ہے. علماء کرام فرماتے ہیں جاء بالصدق ہوا محمد وصدق بہ ہوا ابو بکر. وہ کیا ہیں؟ ابو بکر. سچ لے کر آنے والے مصطفیٰ ہیں اور ان کی تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں.
اور جب حضور معراج سے آئے نا فرمایا جبریل میں جب کہوں گا تو کون مانے گا؟ سارے تو کذبنی قومی، میری قوم تو میری تکذیب مجھے جھوٹا کہے گی کہ یہ نبی ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں پورا یہ جناب سفر کر کے واپس آ گئے. اور بعض صحابہ کرام بھی یہ سن کے پریشان ہو گئے تھے، رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ ایک بات آپ کو بتاؤں؟ فرمایا بتائیں. فرمایا کوئی مانے نہ مانے ابو بکر ضرور مانیں گا. ابو بکر ضرور مانے. اور ابو بکر نے ایسی تصدیق کی. ابو جہل سے کہا او ظالم، کوئی اور کہتا میں کبھی نہ مانتا، اگر تو کہتا ہے نا کہ محمد مصطفیٰ نے کہا، میرے آقا نے کہا ہے، تو میرے آقا نے جو کہا ہے سچ کہا ہے، میری عقل میں آئے یا نہ آئے سچ کہا ہے. ابو جہل خواب و خاسر ہو کے دفع ہو گیا. اللہ نے جبریل کو بھیجا، فرمایا مصطفیٰ سے کہہ دو آج سے صرف ابو بکر نہیں کہنا، ابو بکر صدیق کہنا ہے. یاد بس صدیق ہے. اگر قرآن تو پڑھ کے دیکھیں نا، کچھ آیات میرے ذہن میں آپ سب کے ہوں گی. اللہ نے کچھ نبیوں کو صدیق کہا ہے، کچھ نبیوں کو، جیسے یوسف ایھا الصدیق، یوسف ایھا الصدیق. ہاں یوسف کو حضرت ابراہیم، ادریس علیہ السلام کو صدیق کہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے صدیق کہا ہے. دوستو بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میرے مصطفیٰ کا کمال دیکھیں. حضور سے پہلے وہ شانیں، وہ مقامات جو اللہ نے اپنے نبیوں کو عطا فرمائی، مصطفیٰ کے صدقے اللہ نے وہ مقامات مصطفیٰ کے صحابہ کو عطا فرمائے. اور نبیوں کے بعد حضرت یوسف صدیق ہیں، حضرت ادریس صدیق ہیں، حضرت ابراہیم صدیق ہیں، حضرت اسماعیل صدیق. 4 نبیوں کو اللہ نے قرآن میں صدیق کہا، بس 4، اس سے زیادہ نہیں. 4 نبیوں کو اللہ نے صدیق کہا ہے، اور قرآن میں صدیقین کا ذکر ہے، جمع کا صیغہ ہے. 4 نبیوں کے صدیق ہونے کے بعد 5واں جو صدیق بنا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے. اب بھی مانیں گے یا نہیں مانیں گے ابو بکر صدیق کی عظمت کو؟ دستان محترم سرکار بیٹھے تھے، حضور نے فرمایا حب ما الیہ من الدنیا ثلاث، مجھے دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں، الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. حضور نے فرمایا مجھے دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں، بھی خوشبو پسند ہے، نیک عورتیں پسند ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. محفل لگی ہوئی تھی، حضور نے یہ 3 چیزیں بیان فرمائی. ابو بکر صدیق ہاتھ کھڑا کیا، حب ما الیہ من الدنیا ثلاث، یا رسول اللہ مجھے بھی دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں. ہائے وہ محفل کیسی، تمام خلفاء بیٹھے تھے، ابو بکر نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے 3 چیزیں بیان فرمائیں، میں بھی کر دوں؟ حضور نے خوشبو، نیک عورتیں، نماز بتائی. اور ابو بکر صدیق مجھے قرآن کی تلاوت اچھی، میں نماز کے روزے اچھے لگتے ہیں مجھے نہیں. فرمایا یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں. یہ مقام ہے سیدنا ابو بکر صدیق کا. یار پہلے ہے، یار پہلے ہے، ہر بات میں یار پہلے ہے، مصطفیٰ پہلے، باقی سارے بعد میں. وہ بیٹے نے کہا نا عبد الرحمن بن ابو بکر، غزوہ بدر تک بیٹا مسلمان نہیں ہوا، غزوہ بدر کے بعد مسلمان ہوئے. کٹھے بیٹھے ابا جان روٹی کھا رہے ہیں، کھانا. فرمایا ابا جان غزوہ بدر میں بیٹے نے کہا ابو بکر صدیق سے میری تلوار کے نیچے آ گیا، میں آپ کا آسانی سے سر قلم کر سکتا تھا مگر میں نے چھوڑ دیا، میرا باپ ہے، میں نے آپ پر حملہ نہیں کیا. باپ نے کہا بیٹا تو نے چھوڑ دیا، اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا میں کبھی تجھے نہ چھوڑتا، کبھی تجھے نہ چھوڑتا، کیونکہ آج تو میرے نبی کا غلام ہے، اس وقت تو غلام نہیں تھا، میرے نبی کا منکر تھا اس وقت. اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو میں تیرا سر قلم کر دیتا. یہ عظمت تھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں. ابو بکر کون سی؟ صحابہ اٹینٹیو ہوئے، دیکھیں ان کی کون سی چیزیں پسند. فرمایا النظر الی وجہ رسول اللہ وانفاق مالی علی رسول اللہ وان تکون ابنتی تحت رسول اللہ. ابو بکر صدیق نے کہا مجھے 3 چیزیں دنیا میں پسند ہیں، ذرا قرآن و حدیث اٹھا کر دکھاؤ. صحابہ کے ماننے والوں، یہ جناب عظمت صحابہ کا نعرہ لگانے والے اور صحابہ کے عقیدہ سے منہ پھیرنے والے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں مگر صحابہ کے عقیدے کا پتہ ہی نہیں. فرمایا مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں. یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا پہلی چیز یہ ہے یا رسول اللہ آپ کے چہرے کو دیکھتا رہوں، آپ کے چہرے کو، اور دوسری یہ ہے میرے پاس جتنا مال آئے میں سارا آپ پہ قربان کروں، ایک پیسہ بھی پاس نہ رہو، سارا قربان کر دوں. اور تیسری بات یہ ہے
کہ میری بیٹی کو آپ نے نکاح میں قبول فرما لیا، عائشہ صدیقہ کو، اب قیامت کے دن میں اٹھوں گا تو آپ کی نسبت سے اٹھوں گا۔ دوستان محترم، ان حضرت سیدنا و مولانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ذکر کے لیے ہم جمع ہوئے، اور آج بھی حضور کے ساتھ مزار میں ہیں، اور کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، وہاں پر سنہری جوانی کے سامنے کھڑے ہوں، ہم سب سے پہلے کہیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ایک قدم ہٹ کے کہیں گے السلام علیک یا صاحب رسول اللہ یا خلیفۃ رسول اللہ یا سیدنا ابو بکر صدیق۔ پوری امت سلام بھیج رہی ہے، اور آپ نے کہا تھا حضرت مولا علی سے، فرمایا آخری وقت فوت ہونے سے پہلے ایک عرض ہے، وہ کیا؟ فرمایا جن ہاتھوں سے تو نے میرے نبی کو غسل دیا تھا اے علی، ان ہاتھوں سے مجھے غسل دینا ہے، مجھے غسل دینا۔ اور امام سیوطی اپنا تاریخ الخلفاء میں فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا میری میت حضور کے دروازے کے آگے رکھنا، دروازہ کھل جائے تو مجھے دفن کرنا حضور کے ساتھ، نہ کھلے تو دوسرے قبرستان جنت البقیع میں کرنا۔ بالکل ایسے کیا گیا، مولا علی نے غسل دیا ابو بکر صدیق کو۔ یہ دشمنی ہے یا یاری ہے؟ مولا علی غسل دے رہے ہیں، بے دشمن کو کون غسل دیتا ہے؟ دوستان محترم، یار تھے، ان کو غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھا، حضور کے دروازے کے آگے رکھا، دروازے کے رکھا، کنڈی کھلی، دروازہ کھلا، میرے حضور کی آواز آئی، یار کو یار سے ملا دو، یار کو یار سے۔ دوستان محترم، ان کا ذکر بھی ہمارے لیے خیر و برکت ہے۔ یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی اور آپ دوستوں کی محبت کہ آج الحمدللہ محفل میں حاضر ہوئے اور یہ بیان بھی ہو گیا۔ بڑی طبیعت حضرت آج دن کو نا میں بہت بلڈ پریشر کی وجہ سے نا بہت، میں نے ڈاکٹر صاحب سے بھی کہا کہ بیان حضرت کریں گے، تو ڈیجپورٹ میں چونکہ کافی فیوزات ہیں حضرت کے، تو میں صرف دعا کروں گا، لیکن یہ آپ کی محبت تھی اور میرے آقا کی نظر عنایت، ان کے آپ کے یار کا ذکر ہو گیا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ قیامت کے دن یہ ذکر کرنا ہمارے لیے باعث نجات ہوگا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ہمیشہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے پہ بھی جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ حضرات ایک تے اعلان سماعت فرماؤ، اور اس تو پہلے سیدھو پورے دے وچوں میرے علماء اکرام دوست تشریف لے کے آئے، انہاں دا بھی دل دی اتھا گہرائیاں نال میں شکریہ ادا کردا۔ اور اس تو بعد حافظ محمد قمر الاسلام قمر صاحب، انہاں دے جڑے استاد نے ڈاکٹر شاہد صاحب، اور انہاں دا جتنا بھی دوستاں دا پینل تشریف لے کے